ایمان ملی ہے، تمہیں قرآن کی نعمت ملی ہے، میرے بیان کی نعمت ملی ہے، تمہیں رمضان کی نعمت ملی ہے، تمہیں نماز روزے کی نعمت ملی ہے، تمہیں حج اور زکوٰۃ کی نعمت ملی ہے۔ ہر دین اسلام کا پہلو وہ بطور نعمت تمہیں عطا کیا ہے، ہر اللہ کی معرفت کا طریقہ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ فرمایا یہ جتنی محنت کی ہے اس نعمت پر اے میری امت، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں۔ کیا ہے؟ کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ جتنا بھی تمہارے اوپر میں نے احسان کیا ہے کچھ بھی صلہ تم سے نہیں مانگتا ہوں۔ کل، اب یہ خود رب حسین کا ذکر کر رہا ہے، حضور کی آل کا ذکر کر رہا ہے اور بزبان مصطفیٰ کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جتنی محنت تم پر کی ہے، جو کچھ تمہیں عطا کر دیا ہے، تمہیں جنت کے قابل بنا دیا ہے۔ کیا ہے؟ جنت کے قابل بنا دیا ہے، اور کئیوں کو ابھی جنت میں پہنچا دیا ہے۔ کئیوں کو کیا ہے؟ جنت میں پہنچا دیا ہے۔ جنت کا سرٹیفکیٹ اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہیں عطا کر دیا ہے۔ کتنے ہیں خوش نصیب جنہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جنت میں جاؤ گے، جنہیں عموماً ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یا بہت سارے صحابہ کرام جنہیں حضور نے ان کی حالت حیات میں فرما دیا یہ جنتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ جنتی ہیں۔ فرمایا تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ جمیع عالم انسانیت کو اور آقا علیہ السلام نے اپنی ساری امت کو رب نے فرمایا میرے محبوب یہ پیغام دے دے، اور یہ میرا کلام ہے، میرا بیان ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں۔ باری تعالیٰ یہ فرما دیا، کہہ دیا ہے کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، مگر ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ صلے کے طور پر نہیں۔ کیا ہے؟ صلے کے طور پر نہیں، اجر کے طور پر نہیں۔ فرمایا وہ بات جو کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ تمہیں عطا کر دیا ہے وہ بات تمہارے بھلے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، کہ جو نعمت تمہیں مل گئی ہے اس بات پر اگر عمل کرو گے جو آگے ابھی کہنی ہے تو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت برقرار رہے گی۔ وہ نعمت کیا رہے گی؟ برقرار رہے گی۔ وہ کیا بات؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، بس ایک بات تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نعمت بھی میری بارگاہ سے تمہیں رب نے عطا کر دی ہے وہ نعمت دائماً استقامت کے ساتھ برقرار رہے گی اگر یہ عمل کرتے رہو گے، اگر یہ کام کرتے رہو گے۔ تو باری تعالیٰ بتا وہ کیا کام کرنا ہے؟ فرما الا المودۃ فی القربى، میرے مصطفیٰ کے جو قربت والے ہیں، جو میری مصطفیٰ کی قرابت ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا، مودت کرنا۔ اگر میرے مصطفیٰ کی آل کے ساتھ تمہاری محبت برقرار رہے گی، تمہاری مودت برقرار رہے گی، تمہارا عشق برقرار رہے گا، تو فرمایا جو نعمت بھی مصطفیٰ نے تمہیں عطا کر دی ہے وہ نعمت کبھی ضائع نہیں ہوگی، دائماً تمہارے پاس رہے گی۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری آل کے ساتھ مودت کرنا ہے۔ میری آل کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ مودت کرنا ہے۔ وہ پانی رکھ دیں، آپ نے اٹھا لیا، مجھے ضرورت نہیں۔ آپ ایسا کریں ایک اور گرم نکال کے لیں۔ شکریہ آپ کا۔
فرمایا الا المودۃ فی القربا، میرے محبوب کی آل کے ساتھ مودت کرنا ہے. بولیں کیا کرنا ہے؟ مودت کرنا. آپ پوچھیں گے مودت ہے کیا؟ بعضوں کو مودت کی سمجھ نہیں آئی ہوگی. جس کو سمجھ نہیں آئی ذرا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. ایمان کے ساتھ. شاباش. اب سمجھاتا ہوں مودت کسے کہتے ہیں. محبت کو تو جانتے ہیں آپ. جو محبت کو جانتے ہیں وہ ذرا اپنا ہاتھ کھڑا کریں. شاباش ماشاءاللہ. محبت کو آپ جانتے ہیں. محبت کیا چیز؟ ایک محبت ہوتی ہے اور ایک مودت ہوتی ہے. یاد رکھ لیں محبت کی جو ابتدا ہے، محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یاد رکھیں محبت کی ابتدا جو ہے یہ انس سے ہوتی ہے، اور انس کا معنی ہے کسی سے مانوس ہونا. کسی سے کیا ہونا؟ مانوس ہونا. جب بندہ کسی سے مانوس ہوتا ہے، اس کے ظاہر سے مانوس ہوتا ہے یا اس کے باطن سے مانوس ہوتا ہے؟ اس کے بولنے سے مانوس ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں کا بولنا بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی کہتا ہے کسی سے جب کسی کو محبت ہوتی ہے تو بھائی آپ کو محبت کیوں ہوئی؟ مجھے اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے، وہ ظاہراً ہنسی ہے. بھائی آپ کو اس سے کیوں محبت ہے؟ بھائی وہ دل کا بڑا سچا ہے، مجھے اس لیے اس کے باطن کی وجہ سے محبت ہے، اس باطنی عمل کی وجہ سے. کوئی کہتا ہے میں جو اس سے محبت کرتا ہوں تو مجھے اپنے محبوب کی چال بڑی اچھی لگتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی زلفیں، اس کے گیسو، اس کا چہرہ، الا حاضر قیاس کوئی بھی جہت ہے، اس کی جو ادا ہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس سے بندہ جب مانوس ہوتا ہے تو وہاں سے محبت شروع ہو جاتی ہے. اور جب محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے، کیا پہنچتی ہے؟ اپنے کمال کو پہنچتی ہے، تو وہ انس جو محبت میں بدلا تھا، محبت پھر رفتہ رفتہ جب اعلی مقام پر پہنچتی ہے تو محبت جنون عشق بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ عشق بن جاتا ہے. اور عشق جب اپنے نقطہ کمال کو پہنچتا ہے تو جنون بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ جنون بن جاتا ہے. اسی جنون سے مجنون ہے. اسی جنون سے کیا ہے؟ مجنون ہے. مجنون کا تو نام سنا ہوا ہے نا آپ نے، وہ جو لیلا سے محبت کرتا تھا. تو وہ محبت تھی تو جنون کہاں تک پہنچا؟ جنون یہاں تک پہنچا مجنون کی محبت کا کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. کسی نے پوچھا مجنون پاگل ہو گئے ہو، کتے کے پاؤں چومتے ہو؟ اس نے کہا پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو. پاگل کیا ہے؟ تم ہو. اس نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں کتے کے پاؤں اس لیے چوم رہا ہوں اور تم کو پاگل اس لیے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کتے کے پاؤں کیوں چوم رہا ہوں. تم پوچھنا چاہتے ہو تم مجھے پاگل کہتے ہو؟ نہیں، پاگل تم ہو. انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے. میں جہاں لیلا کے قدم لگتے ہیں یہ کتا وہاں سے گزرتا ہے تو اس کتے کے پاؤں میں، قدموں میں، نشانوں میں مجھے لیلا کے پاؤں کا عکس نظر آتا ہے. تو وہ جنون مجنون کا اسے اس کمال تک لے گیا. تو محبت بڑھتے بڑھتے عشق بنتی ہے، عشق پھر جنون بن جاتا ہے. یہ محبت کی داستان ہے. یہ کیا ہے؟ محبت کی داستان ہے. اب بات محبت کو تو آپ بات جانتے تھے مگر مودت کو نہیں جانتے تھے. مودت کیا ہے؟ حقیقی معنی مودت کا یہ ہے کہ جہاں جنون ختم ہو جاتا ہے، جنون کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. اس مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں، صرف الا المودۃ فی القربى. قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، حسین کا ذکر
خدا کر رہا ہے، مصطفیٰ کی آل کا ذکر خدا کر رہا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ کی آل سے مودت کرنا ہے، میرے مصطفیٰ کی آل سے کیا کرنا ہے؟ مودت کرنا ہے. مودت کیا ہے؟ مودت یہ ہے، محبت یہ ہے. اس مثال سے سمجھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جانتے ہیں پانی جو ہے، کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ پانی میں بھی زندگی گزارتے ہیں اور زمین پر بھی زندگی گزارتے ہیں. اگر وہ پانی میں زندگی گزارنا چاہیں تو وہاں بھی گزار سکتے ہیں، خشکی پر زندگی گزارنا چاہیں تو خشکی پر بھی گزار سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں جیسے مینڈک ہے، جیسے کیا ہے؟ مینڈک ہے. اسی طرح سانپ ہے. تو یہ جو جانور ہیں انہیں پانی کے ساتھ محبت ہے. پانی کے ساتھ کیا ہے؟ محبت ہے. پانی کے ساتھ بولیں کیا ہے؟ محبت ہے. مگر مچھلی ایک ایسا جانور ہے کہ جسے پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے. پانی کے ساتھ کیا ہے؟ مودت ہے. اس لیے کہ اگر آپ اسے پانی سے باہر نکالیں گے تو مچھلی تڑپ کر جان دے دے گی. مچھلی کہتی ہے کہ میرا زندہ رہنا جو ہے وہ بغیر پانی کے نہیں ہے، بغیر پانی کے نہیں ہے. تو فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے مصطفیٰ کی آل کے ساتھ صرف محبت نہیں کرنی ہے بلکہ محبت کا اعلیٰ درجہ جو ہے مودت میں جو بدل جاتا ہے. فرمایا